خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت جب کہ یوحنا ماں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برا۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ بات سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشیخ یعنی المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا، یعنی پطرس۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ خدا در حقیقت مہربان ہے اور وہ ہمیشہ انسان کو پیار کرتا ہے، انسان کی حفاظت نگہبانی کرتا ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دکھوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو مٹاتا ہے۔ اپنا پیار، اپنا جلال، اپنا رحم اور سب سے بڑھ کر اپنی برکت انسان کو عطا کرتا ہے، تاکہ انسان خدا کا تجربہ کرے، تاکہ انسان خدا کو دیکھے، تاکہ انسان خدا سے ملے، تاکہ انسان خدا کو جانے، اور سب سے بڑھ کر کہ انسان خدا کے ساتھ چل سکے۔ ہم آج لتوریائی سال کے دوران دوسرے عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں بہت ساری عیدیں منائی اپنے مسیحی ایمان کی بڑی عیدوں میں سے، جن میں سب سے پہلے تو ہم نے آمد کے ایام کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کی عید منائی، پھر مقدسہ مریم خدا کی ماں، پھر اس سے پہلے پاک خاندان کی عید بھی ہم نے منائی، پھر موجوسیوں کی عید، پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید ہم نے منائی۔ اور ان دنوں میں ہم لتوریا کے جو عام اتوار ہیں ان میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ عام اتوار سب سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ آمد کے جو کرسمس کے جو ایام ہیں ان کے بعد اور جو روزوں کے ایام ہیں ان سے پہلے آتا ہے۔ اور ان ایام میں یا ان جو عام اتوار ہیں ان میں ہمیں جو چند باتوں پر خدا کا کلام غور کرنے کا درس دیتا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر ہمارا مسیحی ایمان، کہ ہم مسیحی ایمان کو جانیں، پھر اس کے بعد خدا کا پیار، کہ خدا اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسیحی بلاوا، کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو بلاتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اور آج کی جو انجیل مقدس ہے، ان دونوں میں ہی آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک چھوٹے بچے سیمویل کو بلاتا ہے، کہ جو کہ بار بار خدا کی اس آواز کا جواب دیتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح شاگردوں کو، جو کہ یوحنا استباغی ہے، ان کو بلاتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس جو آج کی دوسری تلاوت ہے اس میں خاص بتایا گیا ہے کہ پہلی تلاوت میں اور انجیل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بلایا جاتا ہے، اور پھر دوسری تلاوت میں یہ بتایا گیا ہے
کہ کس طرح بلانے کے بعد ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ کس طرح گزارنی ہے کہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے جو بدن ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی ہیکل ہے. کہ جب ہم اس کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بدن خدا کی ہیکل ہے تو پھر ہم اپنے بلاوے کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا بلاوا خدا کی طرف سے آتا ہے. ابھی در حقیقت یہ بلاوا کیا ہے، یا بلاہٹ کیا ہے، یا ووکیشن کیا ہے؟ ووکیشن کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اٹ از اے گفٹ فرام گاڈ، کہ یہ خدا کا تحفہ ہے کہ جو انسان کو ملتا ہے، اور یہ بلاوا ان خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو یہ بلاوا نہیں دے سکتا، کہ اس کا جو ماسٹر ہے یا اس کا جو دینے والا ہے وہ خدا ہی ہے. اور اس لیے اس بلاوے کا جو رکھوالا ہے وہ بھی خدا ہی ہوتا ہے، کہ جب وہ چنتا ہے تو پھر وہ حفاظت بھی کرتا ہے. اور سب ہمارے پاس بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جس میں ہمارے پاس ابراہیم کا بلاوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب اس کو بلاتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، مشکل پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں خدا اس کو اس کے ایمان میں ثابت قدم رکھتا ہے، پھر خدا اس سے وعدہ بھی کرتا ہے. اور آج ہم نے سیمویل کی بلاہٹ سنی پہلی تلاوت میں، اس میں بھی یہی ہے کہ خدا جب سیمویل کو بلا رہا ہے تو خدا پھر اس کی چٹان بنتا ہے. اور اس کے بعد ہم رسولوں کا بلاوا دیکھیں تو رسولوں کا بلاوا بھی ایسا ہی ہے کہ یسوع مسیح نے جب رسولوں کو بلایا تو خالی بلایا نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہا، اور ساتھ ایسا رہا، ان کے ایمان کو ایسا مضبوط کیا کہ وہ جان دینے تک مسیح کے وفادار رہے. ہمارے پاس مسیح خدا میں جو کلیسیا ہمیں 7 ساکرامنٹس دیتی ہے، جن میں آخری 2 ساکرامنٹس کون کون سے ہیں؟ آخری 2 ساکرامنٹ پاک خدمت اور نکاح. یہ 2 ساکرامنٹ، ان کو ساکرامنٹ آف لو یا ساکرامنٹ آف ووکیشن بھی کہا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ ایک تو پاک خدمت کا جو ساکرامنٹ ہے یہ بھی ایک بلاوا ہے کہ جس میں ہم سب جو ہم ریلیجس لائف میں ہیں، فادر، سسٹرز، مناد، یہ سارے ایسے بلائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو میرج لائف ہے یہ بھی ایک بلاوا ہے کہ خدا بلاتا ہے، خدا جوڑتا ہے، پھر خدا رکھوالا بنتا ہے. ابھی اس بلاوے میں کہ یہ تو ایک جنرل بلاوا ہے کہ خدا بلاتا ہے سب کو، پھر اس بلاوے میں ایک بلاوا ہوتا ہے کہ ووکیشن ان دا ووکیشن، کہ ایک تو بلاہٹ ہے، اس بلاہٹ میں ایک بلاہٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں خدا نے بلایا. ہمارے پاس فادر امجد ہیں کہ ان کی مثال ہمارے پاس سب سے اچھی رہے گی ادھر، کہ خدا نے بلایا اپنا کاہن بننے کے لیے، فادر جی کاہن بنے. ابھی یہ ایک بلاہٹ ہے کہ خدا ایک کاہن، فادر جی ایک کاہن ہے. پھر اس بلاوے میں ایک بلاہٹ ہے، ووکیشن ان دا ووکیشن، کہ وہ ووکیشن کیا ہے کہ فادر جی نے جانا اپنی بلاہٹ کو پہچانا، جو ووکیشن ان دا ووکیشن ہے. اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو سیمنری میں بچے ہیں وہ ان کی تربیت کریں گے، کہ اسٹڈی کا جو حصہ ہے اس کو چنا. کچھ ایسے ہاسپٹل میں خدمت کرتے ہیں، کچھ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے مختلف طرح سے لوگ پہچانتے ہیں اپنی بلاہٹ کو کہ جو ووکیشن ان دا ووکیشن ہے. تو ایسے ہی خاندانوں میں ہوتا ہے کہ خاندان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک خاندان جوڑا جاتا ہے، وہ ان کا بلاوا ہے، لیکن جب وہ اپنے بلاوے میں سے جو بلاوا ہے جب وہ اس کو پہچانتے ہیں تب وہ ایک نیک اور کامیاب خاندان بنتے ہیں. اور آج ہم نے پہلے خاندانی بلاوے پہ بات کریں گے، پھر آج کی جو پہلی تلاوت اور انجیل مقدس ہے پھر اس کو دیکھیں گے کہ جو خدا کی طرف سے بلاوا ہے کہ جو اس کی خدمت کا وہ کیا ہے. ابھی خاندان میں جو بلاوا ہے کہ میاں بیوی جڑ گئے، خاندان بن گئے، جب وہ اس بلاوے میں سے اپنے بلاوے کو پہچانتے ہیں نا تو پھر خدا انہیں برکت بھی عطا کرتا ہے. بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ خدا ایسے جب جوڑتا ہے تو پھر کلیشز آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے اکثر ایسے خاندان دیکھے بھی ہیں کہ یا مرد یا عورت کہ وہ کہ جی میں اپنے بچوں کی خاطر کہندے نا زندگی گزار رہی ہوں، یا مرد بھی ایسے کہ لو جی میں
اپنے بچیاں دی خاطر اپنی بیوی نال اپنی زندگی گزارنا، لیکن نہیں، یہ ایک بلاوا ہے کہ اس بلاوے کو ہمیشہ پہچاننا ہے۔ ہم نکاح کا سیکرامنٹ جب حاصل کرتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ابھی اتنے لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں کہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں، بہت کم ہوں گے کہ جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے، یا جن کو یہ یاد ہے کہ ہم نے نکاح کے وقت وعدے کیا کیا کیے تھے۔ کسی کو یاد ہے کہ نکاح کے وقت ہمارے وعدے کیا تھے؟ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ بلاوا یاد ہے کہ ہم نے وعدے کیا کیے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم بائبل پہ ہاتھ رکھ کے وعدے کرتے ہیں، فادر جی سامنے ہوتے ہیں، تو وہ وعدے ایک دوسرے کے ساتھ، جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خدا کے ساتھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو وعدے ہم نے خدا سے کیے ہیں، جو خدا کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی نہیں بھولنا، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو پھر خدا برکت بھی عطا کرتا ہے، پھر خدا خاندانوں کو برکت عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم اس سال میں خاندان کی تربیت کا، فارمیشن آف فیملی، اس کے ہم سال منا رہے ہیں، فیملی فارمیشن کا۔ تو خدا ہم سب کو برکت عطا کرے تاکہ ہم فیملی میں، یعنی خاندان میں، اپنے بلاوے کو پہچانے، اپنے بلاوے کو پہچانے کہ ہم نے بچوں کی تربیت اچھے سے کرنی ہے، نیک راہ سے کرنی ہے اور سچی کرنی ہے۔ میں یہ واقعہ دو بار پہلے بھی بتایا منگل کی عبادت میں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں۔ ہم لوگ جب سروے کر رہے تھے پیرش کے، تو ایسے جایا کرتے تھے مختلف گھروں میں، تب ہم نے سروے صبح سے شروع کرتے تھے۔ تو ایک ہمارے پیرش کی ایک فیملی، تو میں ادھر گیا اس گھر میں، بابو جی میرے ساتھ تھے۔ تو اس گھر میں جب بیٹھے تو اس گھر کی جو بزرگاں تھے، وہ بات چیت ہوئی تو مجھے دیکھ کر ایسے رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا ماں جی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ فادر جی ساڈے کو روٹی کھان لی بھی، ناشتہ کرن لی بھی اج پیسے نہیں ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر میں نے ان کو پوچھا کہ ماں جی تہاڈے کنے بچے نے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتی کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 4 بیٹے، اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی 18 سال کا ہے، کہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی 18 سال کا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ماں جی یہ کیا کرتے ہیں آپ کے 4 بیٹے؟ تو 4 میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں تھا کرتا، سارے ویلے۔ تو پھر میں نے ان میں سے 2 ادھر تھے، ان کو بلایا، ان کی تربیت بھی کی کہ کام کیا کرے، کام کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مسیحی خاندان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ان کو سب سے بڑی مثال دی، میں نے کہا بھی آپ 4 لوگ ہو، آپ 4 بھائی، زیادہ نہیں تو مہینے کا 25 ہزار بھی کماؤ تو مہینے کا کتنا بنا؟ 1 لاکھ بنا۔ 25 ہزار بھی اگر ایک کمائے تو 4 کا 1 لاکھ بنا۔ آپ اس 1 لاکھ میں سے 50 اپنے گھر میں لگاؤ تو پیچھے پھر بھی کتنا بچا؟ 50 ہزار بچا۔ 50 ہزار میں سے 25 ہزار آپ اپنی پاکٹ میں یا اپنے خرچے کے لیے رکھ لو، پھر بھی پیچھے کتنا بچا؟ 25 ہزار۔ تو ان 25 ہزار میں سے آپ کمیٹیاں ڈالو، اپنے گھر کے پیسے جوڑو، گھر کے اخراجات پورے کرو، تو کیا ہم پھر بھی رونے والا خاندان بنیں گے؟ پھر ہم کامیاب خاندان بنیں گے۔ تو یہی ہے مسیح خداوند میرے عزیزو، بلاہٹ میں بلاہٹ، کہ ووکیشن کے اندر اپنی ووکیشن کو پہچاننا کہ میں نے کس طرح اپنے خاندان کو بڑھانا ہے، کس طرح اپنے خاندان کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو اسی لیے تو ہم جب ایسے نکاح کے وعدے بھی دیکھتے ہیں کہ میں خوشی اور غم میں، بیماری اور تندرستی میں، بلکہ ہر حالت میں، اور یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ وفادار خاوند یا وفادار بیوی رہوں گے۔ تو اس لیے آج کی یہ بلاہٹ کی جو تلاوتیں ہیں، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں، پہلی بات کہ ہم نے اپنے خاندان کے بلاوے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے خاندان کے بلاوے کو پہچاننا ہے، اور ایک خاندان ہو کر، سچے خاندان ہو کر اور نیک خاندان ہو کر پاک خاندان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہے۔
اور جب پاک خاندان کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر خدا ہمیں بہت سی برکتیں عطا کرے گا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل نبی کا جو بھی لڑکا ہے، بچہ ہے، کہ اس کو خدا کی آواز آتی ہے۔ پہلی بار وہ جاتا ہے علی کے پاس اور علی اسے کہتا ہے کہ نہیں سو جا، جا۔ پھر دوسری بار پھر یہی ہے، پھر تیسری بار جب وہ جاتا ہے تو پھر علی ایسے سوچتا ہے کہ یہ بار بار کیا اس سے آواز آتی ہے۔ جب سیموئیل پہلی بار جاتا ہے تو آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ اٹھتا ہے۔ پھر دوسری تلاوت میں دوسری بار بھی یہی ہے کہ پھر جب اسے آواز آتی ہے کہ سیموئیل سیموئیل، پھر وہ اٹھتا ہے۔ پھر تیسری بار پھر لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر جلدی سے جاتا ہے، کہ لفظوں میں ایسے تبدیلی آتی، اٹھتا ہے پھر جلدی سے اٹھتا ہے۔ پھر علی کو پتا چلتا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی تجھے آواز آئے تو کہنا کہ اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اور یہ سیموئیل کی بلاہٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بلاہٹ میں اٹھنا یعنی قدم بڑھانا بڑا ضروری ہے۔ میں اکثر جب بھی سیمنری جاؤں تو میں نے ایک ٹوک بھی سیمنری دی، تو انہوں نے بلاہٹ کے بارے میں، تو میں نے ان کو ایک بات کی، میں نے کہا زندگی میں آپ نے زندگی اپنی دے دیا خدا کو، آپ فادر بننے کے لیے آ گئے ہو، جب بھی دعا کرو، میں نے کہا میں ابھی فادر بن گیا ہوں لیکن پھر بھی جب بھی دعا کرتا ہوں کہ اس جملے کو لازمی بولتا ہوں کہ خدایا کہ میں نے اپنی زندگی تجھے دے دی ہے، تیرے نام پر، تیرے لوگوں کے لیے دے دی ہے، کہ خدایا اگر نہیں نہ مجھے چنا تو ابھی چن لے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چننے والا خدا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب وہ اٹھتا ہے تو پھر خدا اسے ملتا ہے۔ اس لیے مسیح خدا میں رضو ایسے خدا کو ملنے کے لیے قدم بڑھانا بہت ضروری ہے، کہ ایسے اٹھنا یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کو جگانا، اپنے مسیحی ایمان کو جگانا، اپنے اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر مسیح کے لیے اٹھ کر آگے بڑھنا۔ اور آپ پاک انجیل میں یا پورے کلام مقدس میں دیکھ لو کہ جو بھی شخص ایسے آگے بڑھا، جس نے قدم بڑھایا، اس نے شفا پائی اور اس کا ایمان مضبوط ہوا۔ اور ہمارے پاس ایسے بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جنہوں نے ایسے قدم بڑھایا یا اٹھے تو انہوں نے خدا کی برکت حاصل کی۔ انجیل مقدس میں ہم یسوع مسیح کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی شفا پانے والا شخص جب آگے بڑھتا ہے تو وہ شفا حاصل کرتا ہے۔ زکئی نے اس کی مثال، وہ ایسے آگے بڑھا، درخت پر چڑھ گیا، پھر اس کو بھی شفا ملی۔ بہت ساری ایسے 10 کوڑیوں کی مثال ہمارے پاس ہے کہ وہ ایسے آگے بڑھ کر یسوع مسیح کے پاس گئے۔ اور جب ہم ایسے آگے بڑھ کر یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر خدا ہمیں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے لی گئی ہے، آج کی انجیل مقدس میں ہمیں بڑا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے لی گئی ہے۔ پہلے باب میں ہمیں سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ ابتدا میں کلمہ تھا، پھر اس کے بعد سارا اس منظر کو بیان کیا گیا، پھر یوحنا کے بارے میں بتایا گیا۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات آج کی انجیل مقدس میں ہے کہ آج کی انجیل مقدس میں بالکل مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح پہلی بار کوئی لفظ اپنے منہ سے ادا کرنے لگے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق پہلے جتنا ہے وہ سارا مقدس یوحنا بیان کر رہا ہے، پھر یوحنا اسباغی کے بارے میں بیان کیا ہے، اور آج کی انجیل مقدس میں پہلا لفظ جو یسوع مسیح اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو، پہلا لفظ ہی یسوع مسیح نے یہ ادا کیا ہے۔ اور یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے یہ سوال، کہ اس سوال کو ہم ہر روز اپنے دماغوں میں دہرائیں کریں کہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں یا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہم مسیح کے ہمیشہ اچھے سچے شاگرد رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یوحنا کے شاگرد ہیں وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے،
پھر یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ آؤ اور دیکھو، یعنی آؤ اور دیکھ لو. کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب کہتا ہے کہ کیا ڈھونڈتے ہو، جب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ہم جاتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں، اور پھر ہم ادھر مسیح سے ملتے ہیں. ہمارا ہر سال اسمبلی سے آنے سے پہلے جو بچے اسمبلی جاتے ہیں ان کا ایک ووکیشن پروگرام ہوتا ہے جس کو یہی نام دیا گیا ہے کہ کم اینڈ سی، آؤ اور دیکھو. تو وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی کو مسیح کے لیے پیش کرتے ہیں. اور آج جب یوحنا کے شاگرد، یوحنا اصطباغی کے شاگرد، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 کام کیے. پہلا کام کہ وہ یسوع مسیح سے ملے، اور پھر ملنے کے بعد وہ یسوع مسیح کے حقیقی گواہ بن گئے. یہ ہے ڈھونڈنا، دیکھنا، پھر ملنا، اور پھر اس کے بعد گواہ بننا. یہ ہم نے 4 لفظ اپنے بلاوے میں کبھی بھی نہیں بھولنے کہ ہم نے سب سے پہلے مسیح کو ڈھونڈنا ہے، پھر مسیح کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد مسیح سے ملنا ہے، اور پھر مسیح کے حقیقی گواہ بننا ہے. اور یہی مسیحی بلاہٹ ہے، یہی مسیحی بلاوا ہے. اور جب ہم یہ 4 کام کرتے ہیں، یعنی پہلا کیا ہے، ہم نے مسیح کو ڈھونڈنا ہے، دوسرا پھر مسیح کو دیکھنا ہے، پھر تیسرا ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد گواہ بننا ہے. تو پھر جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے بدن روح القدس کی ہیکل بن جاتے ہیں. اور جب ہمارے بدن روح القدس کی ہیکل بن جاتے ہیں تو پھر خدا میں ہم ساکن ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا میں ہم رہتے ہیں. اور اس لیے مسیح خدا میں عزیزو آئیں، ہمیشہ اپنے بلاوے کو پہچانیں. خدمتیں طرح طرح کی ہیں، آپ سب ادھر بلائے گئے ہیں. خدا نے آپ کو بلایا ہے، خدا نے آپ کو نعمتیں بھی عطا کی ہیں. اور اسی لیے ہمیشہ اپنے بلاوے کو پہچانتے رہیں، اور اپنے بلاوے میں یہ کام لازمی کریں کہ میں نے مسیح کو ڈھونڈنا ہے، میں نے مسیح کو دیکھنا ہے، میں نے مسیح سے ملنا ہے، اور میں نے مسیح کے گواہ بننا ہے. خدا سب کو برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.